بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے کل 12 ربیع الاول 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے اور اس پر ہونے والی شیلنگ کے متعلق۔ گزشتہ ویڈیو میں جیسے میں نے عرض کیا کہ فرانس کا یہ عمل ریاستی طور پر ایک انتہا پسندی تھا اور اس پر ریاست کو جذباتی اور سخت بیان دینا چاہیے تھا اور اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ریاست کی طرف سے ابھی تک تاحال کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ فوری اور جذباتی رد عمل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جا کر آپ کے جذبات اگر نہیں ابھریں گے تو پھر کس طرح آپ کے جذبات ابھریں گے۔ اس لیے ریاست کی جانب سے ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جس کے نتیجہ کے اندر طلباء کی ایک بڑی کھیپ نے ایک پوری منظم انداز میں ناموس مصطفیٰ مارچ کا انعقاد کیا، جس نے اپارا سے فرانسیسی ایمبیسی تک جانا تھا۔ رستے میں 2-3 جگہ اس کو روکا گیا، لیکن وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جس کی وجہ سے کئی طلباء زخمی ہوئے۔ رات گئے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب نور اللہ قادری صاحب نے ان کو طلب کیا، لیکن یہ نہیں گئے۔ پھر وہ خود تشریف لائے اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جس کے اندر یہ طے ہوا کہ 48 گھنٹے بعد یعنی پیر والے دن، چونکہ ایک ہفتہ ہے پھر آگے اتوار ہے، اور پیر والے دن انشاءاللہ العزیز وزیر خارجہ کے ساتھ اس متعلق میٹنگ کی جائے گی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلے جات کیے جائیں گے۔ ان کو بتایا جائے گا کہ ہم نے اس کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا یا کب، اور اگر آپ کے مذاق کے اس وقت نہ قبول کیے گئے، آپ کے جو مطالبات ہیں ان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، تو آپ پھر دوبارہ احتجاج کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ان کے اوپر شیلنگ کی گئی انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ ان کو ایک جگہ دی جاتی، وہ وہاں پر جا کر بیٹھتے، وہاں پر اپنے مطالبات پیش کرتے، فوری طور پر ان کے مطالبات سنے جاتے، اور یہ جو مذاکرات رات گئے ہوئے ہیں یہ دن کو بھی کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ایک ایسا عمل جو مدینہ کی ریاست کی بقا کے منبع ہیں۔ مدینہ کی ریاست یعنی ریاست مدینہ کیوں بنی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو مدینہ ریاست تو نہ ہوتی، مدینہ ریاست کا تو کوئی نام نہ ہوتا، اور مدینہ کی ریاست کے بانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قسم کی نازیبا حرکات ریاستی طور پر کی جا رہی ہیں، اور ہماری ریاست خاموش ہو، سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور الٹا پھر ان کے اس کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے جو لوگ آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کرنا، تشدد کرنا، یہ ظلم بالائے ظلم ہے۔ اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر کیپٹن صفدر اعوان کی طرف سے جو مزار قائد کے اوپر نعرہ بازی کی گئی، اور جس کے اوپر قانون فوری طور پر حرکت میں آیا اور پوری ریاست اس کے اندر انگیج ہو گئی، یعنی اس کے اندر سکیورٹی ادارے، اس کے اندر پولیس، اس کے اندر سول انتظامیہ، اس کے اندر صوبائی انتظامیہ، اس کے اندر ملکی انتظامیہ بھی انوالو ہوئی، اور فوری طور پر اس کو رات کو صبح کے وقت اس کو کمرے سے دروازہ توڑ کر گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو سیاسی معاملات ہوئے تو ان کی رہائی ہوئی۔ ورنہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اس کے ساتھ جو کیا جاتا وہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو میری ریاست کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور ریاست مدینہ کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کرنے والا، ان کے مقبرے اور قبر کی توہین کرنے والا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر دیا جاتا ہے،
اور اس کو سزا کے لیے راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن ریاست مدینہ کے بانی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ایک ملک کے خلاف ملکی سطح پر ہم کوئی اقدامات ایک ہفتہ گزرنے سے کو ہے اور کوئی اقدامات نہ کر پائیں تو یقیناً یہ ہماری طرف سے بہت بڑا آپ یہ سمجھیں سستی ہے اور کاہلی ہے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ان کے اوپر نازیبا حرکت کی گئی، جو ان کے اوپر شیلنگ کر کے جو ان کو تکلیف دی گئی، حکومت کو اپنے اس رویے سے ہٹنا ہوگا۔ سابقہ حکومتیں بھی یہی کرتے آئی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات پر تشدد ہو جاتے ہیں اور اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، حکومت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخلص ہے تو جو اس نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اس 48 گھنٹے کے اندر کم از کم اس کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کام نہیں کرتی اور اس کے اندر عملی اقدامات نہیں کرتی تو یقیناً ہم سمجھیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں عالمی سطح کے اوپر اپنے آباء و اجداد جو ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک لالی پاپ دیا ہے۔ امید ہے کہ 48 گھنٹے بعد انشاءاللہ العزیز اچھی خبر آئے گی، اور وہ اچھی خبر میرے اور آپ کے لیے بھی ہوگی اور گنبد خضرا کے مکین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بھی ہوگی، اور دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ دنیا کے اندر عشق رسالت کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر پاکستان میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اب بھی پاکستان کی عوام، پاکستان کے حکمران، ریاست، انتظامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر کسی قسم کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ پاکستانی ادارے اور حکومتیں فرانسیسی مصنوعات کا ملکی سطح پر بائیکاٹ کریں گے، اور اس کے بعد فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر کے عالمی انتظامیہ کو مثبت پیغام دیا جائے گا۔